جن سے بن پڑے تو وہ زلفیں بھی رکھیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آدھے کان تک یا پورے کان تک یا مطلب یہ کہ اتنے بڑھائے کہ گردن شریف تک کندھوں سے مبارک کندھوں سے شولڈر سے ٹچ ہو جاتے. اسے نیچے رکھنا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں رکھے کہ یہ عورت کے لیے اور یہ ان کی مشابہت ہے، ان کی طرح ہے، تو وہ گناہ ہے نیچے رکھنا. تو زیادہ تر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کان مبارک تک بال رکھے، لیکن کبھی بڑے بھی ہیں تو آدھے کان تک بھی رکھے، آدھے کان مبارک تک. تو یہ زلفیں بھی اگر آپ رکھ لیں، ہاں زلفیں کوئی نہیں رکھتا تو اس پر یہ واجب نہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ سنت میں عظمت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام سے باہر ہونے کے لیے بے شک وہ حلق فرمایا، جس کو ہم لوگ بولتے گنجا ہم نے کروا دیا، تو انہوں نے حلق فرمایا. سر مبارک کے بال جو تھے وہ سارے مطلب سر ایک تو اتروانا ہوتا ہے جیسے مشین سے اترواتے ہیں، تو یہ حلق نہیں کہلائے گا، یہ قصر کہلائے گا. حلق یعنی کہ جو استرے سے کرتے نا شیو بناتے ہیں، یہ سر کا اس طرح شیو بنائیں گے تو یہ حلق کہلائے گا. اس کا ثواب زیادہ ہے قصر کے مقابلے میں. یہ احرام والوں کے لیے بات کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ کہ اگر ممکن ہو تو زلفیں بھی رکھیں، اور ذہن نصیب امامہ شریف کا تاج بھی ہونا چاہیے سر پہ. ماشاء اللہ باہر ملکوں میں پہنتے ہیں، کئی سائیں بھائی سے ملیں گے جو پہنتے ہیں، اور میرا خیال سارا دن پہنتے ہو گے الحمدللہ. یہ کہ آپ ہمت کریں یار. جیسے آپ ایئرپورٹ سے گزرنے کے لیے بعض ڈرتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، ایئرپورٹ سے گزریں گے تو امام والا، میں ہمیشہ امام کے ساتھ گزرا ہوں الحمدللہ. اور افریقہ میں میرا چیک کیا تھا امامہ، تو وہ مطلب بڑی تمیز کے ساتھ اس نے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں یہ چیک کروں. کر لو، انگلش میں شاید بولا تھا وہ. تو خیر، تو اس طرح مطلب بدتمیزی نہیں کہ اس نے، وہ بھلے چیک کریں، چیک کرتے ہیں، مطلب ٹھیک ہے ان کو مطلب کرنا ہے تو ہم نے کچھ بھی نہیں بولنا، ہم بولیں گے تو یہ شک کریں گے. تو آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے ایسا ہو. تو ایک بار میں ایک ملک کے ایئرپورٹ پر اترا تو میرے ساتھ ایک عیسائی بھائی تھے، وہ مطلب تھوڑا ڈر کے امامہ اتار دیا اس نے، میں نے نہیں اتارا، میں امام شریف کے ساتھ ہی تھا، ہم دونوں گزر رہے تھے. تو یہ ایک چٹکلا ہو گیا کہ اس کو روک لیا، مجھے کچھ بھی نہیں بولا، پاسپورٹ دکھاؤ، یہ دکھاؤ، چھوڑ دیا. اس کے بعد کوئی سی تھی نہیں مگر شک اس پر کیا جس نے امامہ اتارا ہوا تھا، میرے کو کچھ بھی نہیں بولا الحمدللہ. تو یہ کہ ہم کو امامے کے ساتھ اگر یہ سب دیکھتے رہیں گے نا ایئرپورٹوں پہ، تو پھر یہ ہوتے کلیئر ہیں امامے والے الحمدللہ. تو ان کا بھی ذہن بن جائے گا کہ یار امامے والا جو ہوتا ہے نا یہ صحیح آدمی ہوتا ہے، اس کو پھر زیادہ تنگ نہیں کریں گے. ہمت کریں، آقا کی سنت میں عظمت ہے، جس سے بن پڑے. اب چلو میں یہ نہیں کہوں گا کہ امامہ تو نوکری چھوڑ دو، تو زلفیں نہیں رکھنے دیتے تو نوکری چھوڑ دو، یہ بھی نہیں کہتا میں، سمجھے. آپ کو اگر کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، امامہ شریف بعد میں پہنے، نمازوں میں پہنے، جب ڈیوٹی آف ہو جائے اس وقت پہن لیں. اس سنت کو دل سے لگا لیں، آپ کلیجے سے لگا لیں. جب جب موقع ملے، چھٹی کا دن ہے تو پورا دن بھلے پہنے، آپ بے شک پہنے. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کے بچے بھی پہنے امامہ، بچوں کو پہنائیں، بچوں کے لباس کا بھی خیال رکھیں، اس طرح بہنیں بھی خیال رکھیں. بچوں کو باگڑے بلے والے لباس پہناتے ہوں گے گھروں میں، تصویریں اور پتہ نہیں شیر اور بلے باگڑے، نہیں سادہ لباس جو مطلب ہے. ہاں اس میں جو پھول بنے ہوئے ہیں، روز وغیرہ، یا گاڑی جس میں ڈرائیور کا چہرہ نہیں ہے، تو اس طرح کے سادی اگر کوئی سین بنا ہوا ہے، بچے پہنتے ہیں، بابا سوٹ میں ہوتے ہیں اس طرح کے بھی، تو وہ بھلے پہنے، لیکن یہ کہ جانداروں کی تصویروں والے نہ پہنائیں. آپ بھی نہ پہنیں، بچے بھی نہ پہنیں. اور ان کو بھی امامہ بھی گھر میں رکھیں، امامہ بھی بچے پہنے، کبھی کبھی پہنتے رہی، نہیں پہنے اتار دیں گے، تھوڑا تھوڑا پہناتے رہیں، تو اس کا ذہن بنے گا کہ میرا لباس یہ ہے، میرا یونیفارم یہ ہے، میرے ابو پہنتے ہیں تو میرے کو بھی یہ پہننا ہے. تو یہ امی اگر ساتھ دے گی ان کی تو آپ کے لیے انشاءاللہ سہولت. اگر آپ بھی ساتھ دیں
بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے آ گئے ماحول میں تھوڑا، تو اب امامہ باندھ لیا، داڑھی رکھ لی، لیکن پراپر ماحول میں نہیں ہوتے، ایسے کئی ہوتے ہیں، تو پھر وہ گھروں میں تعاون نہیں کرتے.